ناظرین میں ہوں قربان بلوچ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ مسلسل کوئی نہ کوئی چیز اس حکومت کے آڑے آ جاتی ہے، اور یہ حکومت نے بھی یہ تہیہ کر دیا ہے کہ کہیں کسی بھی ایشو پہ کوئی اتفاق رائے سے معاملات نہیں چلانے۔ آج قومی اسمبلی میں بہت سارا ہنگامہ ہوا ہے، 2 اہم بل وہاں حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے اور اپوزیشن نے اس پہ احتجاج کیا۔ ایون یہ میرے خیال میں کافی دنوں کے بعد پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو وہاں بات کرنی نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بڑی خبر وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے 2 خصوصی معاون انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب ہوتا یہ آ رہا ہے کہ پچھلے 22-23 ماہ میں یا تو حکومت اپنے وزراء کو تبدیل کرتی آئی ہے یا ان کو افسران کو تبدیل کرتی آئی ہے، یا تو کوئی ریزائن دے کے چلا جا رہا ہے۔ تو آج 2 خصوصی معاون قومی صحت کے ڈاکٹر ظفر مرزا اور ڈیجیٹل پاکستان کی ثانیہ ایڈریس نے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان پہ بیجا تنقید کی جا رہی ہے تو ہم اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس ایشوز پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ کامران خان صاحب ہیں۔ کامران صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ کامران، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حکومت جو قومی معاملات ہیں ایون اس کو بھی اتفاق رائے سے حل کرنے کی سخت نہیں رکھتی، اہلیت نہیں رکھتی۔ آج قومی اسمبلی میں بہت سا ہنگامہ ہوا۔ ایون جو یہ قانون سازی ہے وہ FATF کے حوالے سے ریکوائرڈ قانون سازی ہے، جو اگست میں اس کے حوالے سے رپورٹس بھیجنی ہے، کیونکہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے اور خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ جی بالکل قربان صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم پہ۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، یہ FATF کا جو معاملہ ہے یہ نیا نہیں ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہے۔ گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت اگر اس کو مطمئن نہ کر سکے FATF کو اپنی اصلاحات سے متعلق، تو آپ بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ گرے لسٹ سے اگلا جو درجہ ہے وہ بلیک لسٹ کا ہے۔ ہمیں یہی ڈر ہے، ہمیں نہ صرف یہ کہ بلیک لسٹ کو اوائڈ کرنا ہے بلکہ ہمیں گرے لسٹ سے بھی باہر آنا ہے۔ تو کوشش اسی حوالے سے ہو رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی جو گزشتہ روز بات کی تھی وہ یہی کہی تھی کہ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے نہ صرف یہ کہ بلیک لسٹ کو اوائڈ کریں بلکہ گرے لسٹ سے بھی جان چھڑا لیں اور کلین چٹ مل جائے ہمیں FATF سے۔ دیکھیے FATF کیا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کی جاتی ہے۔ وہ FATF صرف دہشت گردوں کو نہیں دیکھتا، وہ دہشت گردوں کے مالی معاملات سے متعلق جو ہے وہ اس کا ڈومین ہے، کہ کہاں کہاں دہشت گردوں کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، ان کو مالی مدد جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، ان کو فائنانس جو ہے وہ ان کو پہنچ رہا ہے۔ تو اس میں پاکستان کا نام بدقسمتی سے اس میں لیا جاتا ہے، اور ہماری گرے لسٹ میں آنے کی وجہ بھی یہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ FATF خود آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ معاملات کیجئے، اپنے جو دہشت گردی سے متعلق قوانین ہیں ان کو سخت بنائیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز آپ کی ہو رہی ہیں، یعنی یہ جو لین دین ہوتا ہے بینکوں میں اور یہ جو منی ٹرانسفر والا معاملہ ہے، اس کو بہت زیادہ ٹائٹ کیجئے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگائیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنا نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کو روکیں، نہ صرف یہ کہ ان کی فائنانسنگ کو روکیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو دہشت گردوں کے خلاف کنوکشن ریٹ ہے عدالتوں میں، یعنی ان کو جو سزا دینے والے معاملات ہیں اس کی ریشو بھی بہت کم ہے۔ یعنی مقدمات بہت سارے ہیں اس طرح کے جس میں کہ یہ الزام ہے کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزامات ہیں، لیکن ایسے ملزموں کو سزا نہیں ہوتی، کنوکشن نہیں ہوتی ان کی، اس کے لیے بہت کم ریشو ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کہ FATF نے پاکستان کو دیا تھا کہ اس کے اوپر انہیں مطمئن کیا جائے۔ تو یہ جو اب لیجسلیشن ہو رہی ہے جس کے آج بل پیش کیے گئے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، شور و غوغا دیکھیے کیوں مچا۔ پہلی بات یہ قربان صاحب کہ آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کی جب بھی لیجسلیشن ہوتی ہے تو اپوزیشن کو ظاہر ہے انہیں فکر ہوتی ہے، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس میں اگر کوئی لوپ ہولز ہیں، اس میں کوئی بدنیتی ہے نئی قانون سازی میں، تو وہ اس کے اوپر اس کو سامنے لے کر آئیں، اسے ایکسپوز کریں، اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں۔ تو یہ تو اپوزیشن کی اپنی ڈیوٹی ہے۔
اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اس قسم کی لیجسلیشن میں پہلے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے، تاکہ ایک تو نہ صرف یہ کہ قانون سازی کو پاس کرانے میں اسموتھ سیلنگ ہو جائے، آسانی سے قوانین پاس ہو جائیں، اور پھر یہ جو شور ہوگا جو آج ہم نے اسمبلی میں دیکھا، اس کی نوبت نہ آئے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ نہ صرف یہ کہ ایف اے ٹی ایف کی جو شرائط ہیں یا ان کی جو گائیڈ لائن ہے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جو انہوں نے اشارے دیے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر کام کرتی ہے، بلکہ اسی کی آڑ میں وہ کوئی اپنا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں۔ بس اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، شور مچا ہوا تھا، اب ہم دیکھیں گے کہ وہ جو لیجسلیشن ہے اس میں واقعی وہ والی شک شامل ہے یا نہیں، لیکن وہ کیا ہو رہا تھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ جی پاکستان میں ایسا قانون لایا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی 3 مہینے کے لیے آپ اس کو قید میں رکھ سکیں گے، لا انفورسمنٹ حراست میں رکھا ایجنسی جا جو ہیں سکتا ہے۔ اس کو حراست میں رکھا جا سکتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ 30 دن بلکہ اس کو ایکسٹینڈیبل ہوگا 60 دن کے لیے اور پھر 90 دن کے لیے، اور اس دوران ضمانت کا حق حاصل نہیں ہوگا، یعنی ضمانت کا حق جو کسی ملزم کو حاصل ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی آپ کسی کو بھی 30 دن کے لیے، پھر 60 دن کے لیے یا 90 دن کے لیے اٹھا کے رکھ لیں اور کوئی عدالت جو ہے وہ اس کو ضمانت پہ رہا کرنے کے احکامات نہیں دے سکے گی۔ تو یہ والی لیجسلیشن جو تھی، ظاہر ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم تھی، اسی کے اوپر اپوزیشن نے شور و غوغا بھی مچایا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بیسیکلی اپنا پولیٹیکل سکور سیٹل کر رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف کو مطمئن کرنے کے لیے اقدامات اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہڈن ایجنڈا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلو اپنا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے اس کو بھی بیچ میں ڈال لیا جائے، اور ہمارا ایسا قانون بن جائے جس میں ہم اپنی جن لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹیمائز کرنا ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ وجہ تھی جس پر کہ اپوزیشن نے شور مچایا۔ یہ صرف یہ وجہ نہیں تھی، اب یہ کہ اب تو کہے کہ آپ کو اپوزیشن کی حمایت بھی چاہیے، آپ وہاں بیٹھ کے حکومتی جو ممبران ارکان ہیں وہ نعرے ڈیزل کے نعرے لگائیں، وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف نعرے لگائیں، مسلم لیگ نون کے قیادت کے خلاف نعرے لگائیں، ان پہ الزامات لگائیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، انہوں نے غیر قانونی ایسیٹس بنائے ہیں۔ جب اس طرح کے آپ الزام اسمبلی ایوان میں لگائیں گے تو ظاہر ہے اپوزیشن تو پروٹیسٹ کرے گی۔ قربان صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف ان کو لیجسلیشن کے لیے آپ کو سادہ اکثریت کی بھی ضرورت ہے، اور بعض معاملات میں آپ کو 2/3 اکثریت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر یہ لان تان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے، جو طنز کے تیر اور جو بھی اپوزیشن کے خلاف جو بھی بات کی جاتی ہے، جن میں ساری پوری جو حکومتی ٹیم ہے وہ اس میں پیش رہتی ہے۔ دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ اس وقت اوور کانفیڈنٹ ہے، ان کو آپ کیوں اوور کانفیڈنٹ ہے یہ حقائق خود ثابت کر رہے ہیں۔ حکومت کو یہ پتا ہے قربان صاحب، جب آپ کا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے والا بل اپوزیشن نہ چاہتے ہوئے بھی منظور کروا لیتی ہے، حکومت جو ہے وہ اس میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر حکومت کو یہ پتا ہے کہ جی چاہے ان کے پاس اکثریت ہو یا نہ ہو، وہ ہر طرح کی لیجسلیشن جو ہے وہ کامیاب کروا لیں گے، پاس کروا لیں گے، اس کے لیے انہیں اپوزیشن کے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اوور کانفیڈنٹ ہے، اور ایک حد تک دیکھا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں اوور پاورڈ ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ جی کوئی بھی معاملات ہوں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بھی معاملہ ہوگا ہم اپوزیشن جو ہے اس کو دبا کے، چاہے وہ نیب کے ذریعے دبائیں، چاہے آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے دبائیں، ہر صورت میں اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گی، محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو فار گرانٹیڈ لے رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ کے باہر تو آپ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وجہ سے وجہ صرف یہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے وہ کروا لیں گے، اور جو حکومتی وزراء اور جو دیگر عہدیداران ہیں آپ ان کے بیانات دیکھ لیجئے، وہ سارے اتنے اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ لگتا یہ ہے کہ انہیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے قربان صاحب، آپ بڑے پرانے پارلیمنٹیرین رپورٹر ہیں، پارلیمنٹری رپورٹر ہیں، کہ ہمیشہ ایوان کا ماحول درست کرانے میں سارا کردار جو ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایوان کے اندر معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے چلائے، اسموتھ سیلنگ ہو، کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو،
وہاں پر جو لیجسلیشن کا کام ہے وہ اسموتھ سیلنگ سے ہو, اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو کوئی زیادہ شور شرابہ اور ہنگامہ ہوتی رہتی ہیں. مچھلی منڈی کی ہیڈ لائن آج نہیں ہے, یہ ہر دور میں بنی ہے, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو, بے نظیر کی حکومت ہو, یا کسی اور کی حکومت ہو. یہ اپوزیشن کی وجہ سے ایوان مچھلی منڈی بنتا رہا ہے, ہر دور میں یہ ایسا ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. کامران لیکن اس کی ذمہ داری یہ ہے. جی 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 آپ جی پوچھ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ حکومت جان بوجھ کے ایوان کو اس طرح صورتحال پہ لاتی ہے کہ ایوان مچھلی منڈی بن جائے. دوسری طرف یہ ہے کہ اب میرے خیال میں کافی دنوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ حکومت کے جو خصوصی معاون ہیں وہ اب ریزائن کرنے لگے ہیں. آج 2 خصوصی معاون نے ریزائن کیا ہے. اس پہ الزام یہ ہے کہ وہ ایک تو ڈیول نیشنلٹی ہیں, ان کے اسیٹس باہر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو ملک کے مفادات میں نہیں تھے. جیسے ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے خصوصی معاون ثانیہ ہیں, اور قومی صحت کے حوالے سے جو خصوصی معاون ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ اب یہ جو منتخب جو کابینہ ممبر ہیں ان کا پریشر ہے, یا واقعی یہ عوامی دباؤ پہ یہ ریزائن کر رہے ہیں؟ قربان صاحب, جو دیکھیے یہ جو 2 آج معاونین خصوصی جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے, بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے, they were given a hint کہ جی آپ بہتر یہ ہے کہ you part your ways, آپ اپنی راہیں علیحدہ کر لیں. اور اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر آپ کو نکالا جا رہا ہے اور ایسا نہیں ہے تو ظاہر اس کے لیے سیف ایگزٹ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے فیس سیونگ کے لیے یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو ان دونوں کیسز میں, ظفر مرزا کے کیس میں بھی اور تانیہ ایدروس کے کیس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. بہرحال ان دونوں کے استعفے آئے ہیں, اس میں انہوں نے اپنے جو ٹویٹس لکھے اس میں انہوں نے اپنی وجہ بھی بیان کی. تانیہ ایدروس کا یہ کہنا تھا کہ ان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا تھا ان کی دوہری شہریت کے حوالے سے. ان کو کینیڈا کی, چونکہ وہ شہریت کی حامل ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بائی برتھ کینیڈین ہیں, کینیڈا میں وہ پیدا ہوئی تھیں, اس وجہ سے وہ کینیڈین نیشنلٹی ان کو مل گئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بائی چوائس انہوں نے نہیں لی ہے. تو یہ فرق ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اگر کینیڈا میں پیدا ہوئی ہوں تو مجھے کینیڈا کی شہریت ملی ہوئی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ میں نے کو بائی چوائس تو نہیں لی. اینی ہاؤ, لیکن جو دوسری بات ہے اس کے پیچھے ایک پس پردہ, وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تانیہ ایدروس کا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ رہا تھا. انہوں نے کوئی ابھی 1-2 دن پہلے ہی کوئی ایک کمپنی ہے جو کہ انہوں نے بنائی تھی, اور اس سے ان کا ذاتی مفاد جو تھا وہ منسلک تھا. تو ایک معاون خصوصی کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ جو ہے اس پہ آ رہا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ شاید ان کو, دیکھیے اگر دوہری شہریت پر کرنا ہوتا تو دوہری شہریت پر صرف یہی تو نہیں ہے, اور بھی معاونین ہیں. آپ کے ڈاکٹر شہباز گل ہیں, وہ بھی دوہری شہریت کے حامل ہیں. اسی طریقے سے آپ کے زلفی بخاری ہیں, وہ بھی دوہری شہریت کے حامل ہیں. یا دوہری شہریت ہے, یا ان کے پاس اقامہ ہے, یا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں. ادھر کیس ان کی جو لائلٹیز ہیں وہ ڈوئل ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ان 2 کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا. تو نہ صرف ڈوئل نیشنلٹی والا معاملہ, وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک فیس سیونگ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ تھا. اور ظفر مرزا صاحب کی میں اگر بات کروں تو میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑی دیر کی ہے استعفیٰ دینے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب میں آپ کو پتا ہے کہ ابتدائی تحقیقات انکوائری جو ہیں وہ ان کے حوالے سے ہوئی تھیں, ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے بھی ہوئی تھیں. اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لاک ڈاؤن والا کیس جو تھا سپریم کورٹ میں گیا تھا, اس وقت سپریم کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف, ان کو ہٹانے تک کا کہہ دیا تھا. اگرچہ وہ ریمارکس میں بات ہوئی تھی لیکن وہ اس وقت تو اگر ظفر مرزا کو اگر غصہ آنا تھا اور انہوں نے ریزائن دینا تھا تو اس وقت دیتے, جب چیف جسٹس ان کو لتاڑ رہے تھے, جب سپریم کورٹ میں ان کی بےزتی ہو رہی تھی, جب ان پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ نائل منسٹر ہیں, اس وقت تو ظفر مرزا نے نہیں دیا. اب یہ سارا کرونا ایپیسوڈ نکال کے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے, اس میں قربان صاحب یہ کرونا ریجیم جو ہے اس میں یہ خالی اس میں وہ کرونا جراثیم ہی نہیں ہے, اس میں آپ کے کرونا کے ساتھ ساتھ کروڑوں بلکہ اربوں روپے جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ بعد میں جب معاملات کھلیں گے
تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کون سے پروجیکٹ جو تھے وہ کورونا کی آڑ میں سامنے لائے گئے اور کس کس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. تو یہ مطلب یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر ظفر مرزا کو صرف اس وجہ سے غصہ تھا کہ ان کو حکومت سے کوئی اختلاف تھا یا دوہری شہریت والی کو معاملے پہ ان کا کوئی تھا، تو ایسی صورت میں کم از کم ان کو اگر ریزائن کرتے تو وہ اس وقت کر دیتے جب سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو سخت غصے میں ان کو کہہ رہی تھی کہ جی اس کو تبدیل کریں اس معاون خصوصی کو. تو اس وقت تو نہیں کیا، تو اب یہ کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں یہ دونوں معاملات ہیں، ادویات کی قیمتوں والا معاملہ بھی اور کووڈ سے متعلق جو منی منٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے بھی دونوں یہ الزامات جو ہیں یہ ڈاکٹر ظفر مرزا پر ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نیب کی انیشیل انکوائری جو ہے وہ کہتی ہے. تو اور الزامات ہیں میں بھی غلط ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ان الزامات کے ہوتے ہوئے ظفر مرزا جو ہیں وہ ریزائن دے رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ تانیہ ادرس ہوں، چاہے وہ ظفر مرزا ہوں یا کوئی ہوں، شہباز گل ہوں یا زلفی بخاری ہوں، اگر ان کے خلاف کوئی ذرا سا بھی شائبہ ہے آپ کو کہ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت انہوں نے کوئی منی منٹنگ کی یا کسی کو فائدہ پہنچایا یا مس یوز آف پاور کی اس کے مرتکب ہوئے، تو ایسی صورت میں بالکل نیب کو سامنے آنا چاہیے. نیب کو چاہیے کہ وہ ان کو پروسیکیوٹ کریں، چاہے یہ عہدے سے ہٹ گئے ہیں، بلکہ یہی بہتر ٹائم ہے کہ نیب ان کو کرے. کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر لوگ اس سے پہلے عامر کیانی وزیر تھے اس کے ہیلتھ منسٹر تھے فیڈرل لیول پہ، فیڈرل منسٹر تھے. کتنا بڑا اسکینڈل تھا، عمران خان نے خود ان کو نکالا تھا اسی وجہ سے کہ ادویات کی قیمتوں میں وہ انوالو تھے، پوری انوالومنٹ تھی ان کی، سزا کے طور پہ ان کو نکالا تھا. لیکن ہوا کیا کہ ان کا نام بھی گیا نیب میں، لیکن معاملات وہیں پر رکے ہوئے ہیں. کچھ نہیں ہوا اس کے حوالے سے، کچھ نہیں ہوا چینی کے حوالے سے، کچھ نہیں ہوا. کچھ کافی خصوصی معاون کے نام ہیں. یہ تو ایک پوری سیریز ہے، یہ تو ایک پوری سیریز ہے. صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چونکہ یہ صرف معاونین کی بات ہو رہی ہے تو ہم صرف تانیہ ادرس اور ظفر مرزا پہ رکے ہوئے ہیں اور ادویات والے معاملے پہ. ادروائز یہ جو آپ نام لے رہے ہیں یہ ایک پوری ایک سیریز ہے. اس کے لیے تو آپ پورے علیحدہ سے پروگرام کریں تو وہ بھی تھوڑے پڑ جائیں گے جناب. ان کے آپ کا پیٹرولیم خصوصی معاون پیٹرولیم ہے، صنعت انڈسٹری والا ہے، بہت سارے ہیں. تو ناظرین یہ تھے دوست ہمارے سینئر صحافی کامران صاحب جن کی صورتحال پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بہت سارے، ایک تو جو انسداد دہشت گردی ایک ترمیم کے حوالے سے کوئی سیاسی اسکورنگ کرنی چاہ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو خصوصی معاونین ہیں جنہوں نے ریزائن کیا ہے یہ صرف ان کی ڈیول نیشنلٹی کا ایشو نہیں ہے، باقی بھی اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں، اس میں کرپشن ہے، بہت سارے جو ہیں پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے معاملات ہیں. تو یہی سب وجہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ریزائن کرے اور انہوں نے ریزائن کر دیا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے حوالے سے ترمیم ہے یا بہت ساری جو ترامیم ہیں حکومت کو وہ ریکارڈ ہیں، یہ 3 اگست سے پہلے ریکارڈ ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جوائنٹ سیشن بلانے جا رہی ہے تاکہ یہ قانون سازی کی جائے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں جلدی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، جوائنٹ سیشن طلب کیا جائے گا. جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، تب تک اللہ حافظ.